نفس اصل میں آپ کے اندر کا وہ انسان ہے جسے یا تو آپ اس پہ محنت کر کے نیکی کی طرف مائل کر کے اس کو فرشتوں سے اوپر پہنچا چکے ہو، اور یا پھر وہ جو انسان ہے نا اس کو آپ جانوروں سے بھی نیچے لے کے جا چکے ہو، وہ جانوروں سے بھی بڑا جانور بن چکا ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ نفس کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نفس سے یہ بات پوچھی کہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اب سامنے کون ہے؟ اللہ، اور ادھر ہے نفس کھڑا ہوا۔ اب نفس جو ہے، نفس نے کیا جواب دیا؟ یہی نفس کا میں بتا رہا ہوں ڈھیٹ کتنا ہے، اس لحاظ سے آپ سوچنا کہ اس میں محنت کتنی کرنی پڑے گی۔ نفس نے کیا کہا، جواب دیا؟ اللہ پوچھ رہے رب بنانے والا کہ بتا تو کون ہے اور نفس نے کیا جواب دیا کہ میں ہوں اور آپ اللہ کو کہہ رہے کہ میں ہوں اور آپ ہو۔ اللہ نے کہا اچھا، فرشتوں کو حکم دیا اس نفس کو جہنم میں پھینک۔ کس میں پھینک دو بھائی؟ جہنم میں۔ اب 1000 سال تک یہ نفس جہنم میں جلا۔ کتنا جلا، کتنا عذاب ہوا، آپ سوچو جہنم کیسی جگہ ہے۔ 1000 سال تک 1000 ایئرس 1000 سال تک نفس جہنم میں جلا، پھر نکالا گیا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ پھر نفس نے کیا کہا کہ میں ہوں اور آپ ہو۔ 1000 سال جہنم میں جل چکا ہے لیکن اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا اچھا اب ایسا کرو کہ اس نفس کو جہنم کے سب سے خطرناک جو حصہ ہے نا، جہاں سب سے زیادہ دردناک عذاب ہے، وہاں پہ پھینک دو۔ تو اب نفس کو پھر پھینکا گیا اور اب یہ سب سے خطرناک جہنم کے درجے کے اندر جلا۔ 1000 سال پھر گزر گئے۔ 1000 سال کے بعد پھر اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ نے پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو نفس اتنا ڈھیٹ ہے کہ 2000 سال جلنے کے بعد پھر اس نے یہی کہا کہ میں ہوں اور آپ ہو، میں ہوں اور آپ ہو۔ اچھا اللہ نے کہا اچھا اب ایسا کرو اس کو نفس کو بھوکا رکھو۔ کیا رکھو بھائی؟ اس نفس کو رکھو بھوکا۔ اب اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دینا، اس کو صرف بھوک دینی ہے بس، کچھ نہیں کھان پینے دینا۔ جب جو ہے وہ نفس کو رکھا گیا بھوکا رکھا گیا تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ تڑپ اٹھا۔ جب اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، پھر اللہ نے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا حال چال ہے، آپ کون، تم کون ہو، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اب کیونکہ بھوک مسلط تھی اس کے اوپر تو اس نے کہا کہ انت ربی وانا عبدی، کہ آپ جو ہے وہ رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ جب تک انسان بھوکا رہتا ہے نا، بھوکا، تو یہ بھوک وہ کیفیت ہے جس میں اللہ یاد آتا ہے، جس میں اللہ یاد آتا ہے۔ اس لیے بھوک کی کیفیت اور پھر ساتھ میں روزہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے نفس کو مارتا ہے۔ اس نفس کا علاج یہ ہے کہ انسان بھوکا رہے، انسان روزہ رکھے، اس وجہ سے یہ نفس جو ہے اور پھر مرتا ہے۔ اور پھر نفس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیفیت، اسی لیے جو اعتکاف کرایا جاتا ہے نا آج کل، جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، تو یہ اصل میں نفس کے اوپر محنت ہوتی ہے، اور بیٹھ بھی چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ محنت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ نفس اس کا پاکیزہ ہوتا جاتا ہے۔ جتنی نفس کے اندر برائیاں گئی ہوتی ہیں، جتنی نفس کے اندر جو بھی اس کے اندر گندگیاں گئی ہوتی ہیں تو وہ پاک ہوتی ہیں، اور یہ روزہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ یہ نفس جو ہے وہ نفس کے خلاف یہ جہاد کرتا ہے روزہ۔ آگے میری بات سمجھ میں؟ تو یہ بھوک کی کیفیت،
اور یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں. اس وجہ سے جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ 11 مہینے جو شیطان نے محنت کی وہ بڑے بڑے شیطان تو قید ہو گئے, لیکن اے جڑا نفس ہے نا, اے کوئی پتہ نہیں کہ یہ اس سے بڑا شیطان بن چکا ہے. جڑے بڑے بڑے شیطان قید ہوئے اس سے یہ زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس پر محنت کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نفس کو کنٹرول میں آ جائے گا تو ہم سے نیک اعمال نکلیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ.